قبول ہو تو ثواب ملے گا نا، کوئی بھی عمل کرے. تو دو قسمیں ہیں اعمال کی مقبولیت کے اعتبار سے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظنی القبول کے درجہ پہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو قطعی القبول کے درجہ پہ. ظن کہتے ہیں گمان کو، ظنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے یہ عمل مقبول ہے. گمان رہتا ہے، ظن رہتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائیں. اس طرح کے جتنے اعمال ہیں انہیں کہتے ہیں ظنی القبول اعمال. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں. ایسے عملوں کو کہتے ہیں قطعی القبول اعمال. سمجھ رہے ہیں؟ نماز بہت بڑا عمل ہے، سب سے بڑھ کر اس کی تاکید آئی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے. عمل بہت بڑا ہے، مگر زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں. ظن کے درجے پہ کھڑا ہے، گمان کے درجے پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے رد ہو جائیں. زندگی بھر روزے رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے روزے مقبول ہیں. عمل بہت بڑا ہے، مگر مقبولیت کے اعتبار سے ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے، گمان کے درجہ پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے. زندگی بھر زکات دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکات مقبول ہے. عمل بہت بڑا ہے، مگر ظن کے درجہ پہ کھڑا ہے. زندگی بھر حج کرنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میرے حج مقبول ہے. عمل بہت بڑا ہے، مگر ظن کے درجہ پہ، گمان کے درجہ پہ، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی. نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے، نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ حضور پر درود رد ہوتا ہے، نہ حضور کا میلاد رد ہوتا ہے. یہ دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتی. بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو ایک اشارہ دیا، گر کی بات بتا دی. فاروق اعظم نے بڑی پتے کی بات بتائی. آپ فرماتے ہیں کہ جو عمل رد ہو سکتے ہیں نا، ظن کے درجہ پہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے. فرمایا جو عمل رد ہو سکتے ہیں، لوگوں اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہو، تو فرمایا ان عملوں کے آگے پیچھے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لیا کرو. کیونکہ درود رد نہیں ہوتا، تو جو عمل درود کی سنگت میں اٹھتا ہے نا، وہ بھی رد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے آپ کسی بھی شیخ سے، کسی بھی عالم سے آپ کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں نا، تو وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائے گا. بیمار ہے، شفا کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا، تنگ دستی ہے، فراخ دستی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ لیا، کوئی پریشانی ہے. تو جب بھی کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں آپ کسی سے، تو وہ آپ کو یہ ضرور کہتا ہے کہ اس وظیفے کے آگے پیچھے 3 بار 11 بار یا 41 بار اپنے نبی پہ درود پڑھ لینا. تو کیوں کہتا ہے کہ وظیفے کے ساتھ درود پڑھ لینا؟ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا. تو جس کے آگے پیچھے درود ہوگا نا، وہ وظیفہ بھی کبھی رد نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ